الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعثت بالحنیفیۃ السمحۃ البیضاء او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ انٹرنیشنل ختم نبوت ضلع کے سرپرست حضرت مولانا مجیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس ادارے اور دین کے مرکز میں ہم انہی کے لگائے ہوئے ایک پودے کی طرح آج ختم نبوت کے عظیم مشن کی فکر لے کے بیٹھے ہیں۔ میں اللہ کی ذات سے یقین رکھتا ہوں کہ ختم نبوت کی برکت سے اس قرآن پاک کی تعلیم کے ادارے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بھی فرمائیں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھی بلند فرمائیں گے۔ اپنے ضلع کے حضرات میں ضلع سرگودا کے انٹرنیشنل ختم نبوت کے سربراہ اور رہنما حافظ فاروق صاحب دامت برکاتہم، اور انٹرنیشنل ختم نبوت سٹی کے صدر حضرت مولانا قاری سیف اللہ صاحب اور حضرت مولانا مشتاق احمد صاحب، اور انٹرنیشنل ختم نبوت کے انتہائی متحرک اور بہترین ورکر حضرت مولانا محمد ابو بکر صدیقی صاحب، اور اپنے میڈیا سیل کے چیئرمین حضرت ہمارے بھائی محمد ابراہیم جودہ صاحب اور بھائی محمد فرحان صاحب، اور تمام دیگر ساتھیوں کو اس بات پہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج ہمارے یہاں جمع ہونے کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ ہے۔ مختصر سے وقت میں چند منٹوں میں بات عرض کرنی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا قانون ہے کہ اللہ نے اس دنیا کو محنت کا میدان بنایا ہے۔ یہ خواہشات یہاں کسی کام نہیں آتی۔ اگر ہم خواہش رکھتے ہوں کہ ختم نبوت کا کام پاکستان میں اور پوری دنیا میں مضبوط ہو اور کامیاب ہو، تو یاد رکھیں ہماری خواہش سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر ہم خواہش رکھتے ہوں کہ قادیانیت دب جائے، رک جائے، دفن ہو جائے، تو ہماری خواہش سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ نے اس دنیا کو محنت کا میدان بنایا ہے۔ جس نے بھی یہاں محنت کی ہے اللہ نے اسے کامیابی دی ہے۔ جس طرح دنیا عمل کرنے کا میدان ہے، بدلے کا میدان نہیں، بالکل اسی طرح محنت کا میدان ہے، خواہشات کا میدان نہیں ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور تابعین حضرات نے محنتیں کیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عزت عطا فرمائی، اتنی کامیابی عطا فرمائی، آج بھی دنیا ان کی عظمت کو سلام پیش کر رہی ہے۔ پھر وقت بدلا اور پھر محنت باطل نے شروع کی، اور آج حالت یہ ہے کہ دنیا میں ہر لحاظ سے باطل غالب آتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس میں ان کی محنت اور ہماری غفلت کا دخل ہے۔ تو جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، لیکن بہرحال اب ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم ختم نبوت کا کام بڑی محنت سے اور پوری توجہ سے اور ہر طرح کی قربانی دے کے کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو غیرت اور عظمت والی امت بتایا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اسی کی تعلیم دی۔ دیکھیں ہمارا تعلق اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غیرت والا تعلق ہے۔ مرزا قادیانی جیسا ایک جھوٹا اور بدکار اور دنیا طاغوت کا اعلی کار شخص اگر نبوت جیسا عظیم ترین دعویٰ کر لیتا ہے تو اس آدمی پہ خالی لعنت بھیجنے سے کام نہیں چلے گا، وہ 1000 لعنتوں کا مستحق ہے۔ لیکن ہمیں عملی طور پہ کچھ نہ کچھ محنت کرنی ہوگی اور قادیانیت کا راستہ روکنا ہوگا۔ ختم نبوت کا کام اور رد قادیانیت کا کام ہر زمانے میں بڑا اہم رہا، لیکن اب
پہلے سے بہت زیادہ اہمیت اختیار کر چکا ہے، اس لیے کہ ہر طرف سے قادیانیت زنجیریں توڑتی ہوئی نظر آتی ہے، ہر طرف سے یہ فتنہ سر اٹھاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو ہر طرف سے ہی مجاہدین ختم نبوت اٹھیں گے اور ہر لحاظ سے محنت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، ان کے ساتھ تو ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مزاج عرض کریں۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے اور مشرکین مکہ کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ ادھر سہیل بیٹھے ہیں مشرکین کی طرف سے جو مذاکرات کر رہے ہیں، اور ادھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ایک صحرا ہے جہاں پہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کے دوران مشرکین مکہ کے سربراہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور آپ علیہ السلام کی داڑھی مبارک کو گفتگو کے انداز میں بے تکلف انداز میں ہاتھ لگانا چاہا۔ اتفاق سے نبی علیہ السلام کی دائیں جانب حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، اور یہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آدمی کے مشرکین کے سربراہ کے سگے بھتیجے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ایک مشرک اور ناپاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا نجس ہاتھ بڑھا رہے، چاہے وہ بے حرمتی کے انداز میں نہیں، دوستانہ اور بے تکلفی کے انداز میں ہے، فوراً اپنی تلوار کھینچی، ہاتھ جھٹک کے ادھر کیا اور کہا کہ اپنا ہاتھ پیچھے رکھ، ایک مشرک کا ہاتھ میرے پیغمبر کی داڑھی کو نہیں لگ سکتا۔ سگے چچا کو جھڑک دیا۔ اس لیے میرے دوستو، آج موقع ہے غیرت کا، اور ختم نبوت کا کام تو اس کی بنیادی غیرت پہ ہے۔ لہٰذا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں، اسلام کی عظمت اور غیرت میں ہم نے ہر لحاظ سے قادیانیت کا راستہ روکنا ہے، دلائل کے لحاظ سے بھی، سیاسی لحاظ سے بھی، عدالتی اور قانونی لحاظ سے بھی انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے ہمیں محنت بھی کرنی پڑے گی، وقت بھی دینا پڑے گا، اور کچھ نہ کچھ اس کے لیے مال بھی خرچ کرنا پڑے گا۔ مجھے یاد ہے ہمارے کوٹ فرید عثمانیہ مسجد میں حضرت چنیوٹی رحمہ اللہ تشریف لائے تھے، ایک مختصر کورس کرایا گیا تھا چند سال پہلے۔ وہ بتا رہے تھے کہ میں پنجاب اسمبلی کا رکن ہوں، پنجاب اسمبلی میں جتنا پورے پنجاب کا پورے سال کا بجٹ پاس ہوا تمام محکموں کے اخراجات نکال کے، تو کہتے ہیں کہ مرزائیوں نے اس سال اتنا ہی بجٹ مسلمانوں کو مرزائی بنانے کے لیے تیار کیا تھا۔ اتنا پیسہ وہ باطل لگا رہے، دنیا بھر کا طاغوت بھی انہیں دیتا ہے، لیکن وہ لوگ اپنے مال میں سے بھی بہت بڑا حصہ خرچ کرتے ہیں کہ ہمارا مال حاضر ہے قادیانیت کی اشاعت کے لیے۔ ہم ان پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں، ان کے مال پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے پیسے، ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے چند قدم، یہ ہمارے چند الفاظ، انشاءاللہ یہی اللہ کی مدد کے ساتھ قادیانیت پہ غالب آئیں گے۔ لیکن ہمیں کئی لحاظ سے متحرک ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ اپنے یونٹ کی حد تک ہم سارے جڑیں اور ماہانہ اجلاس کم از کم یقینی بنائیں، اور اس کے علاوہ جماعت کی طرف سے جو تقاضا ہے ہم بڑھ چڑھ کے اس میں آگے بڑھیں، اور اگر ہمارے ذمے کوئی کام لگے سعادت سمجھیں، ہمارے ذمے کچھ پیسے لگیں سعادت سمجھیں کہ ہمارا مال ختم نبوت کے کام میں لگ رہا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی رسالے لینے اور انہیں پھیلانے کا کام آئے کہ ایک بات ہم خود نہیں اپنے دوستوں کو سمجھا سکتے، ہمارے بڑوں کی لکھی ہوئی تحریر کے ذریعے سے ختم نبوت کا نظریہ مضبوط کیا جا سکتا ہے، تو ہمیں یہ کام بھی کرنا ہے۔ اسی طرح جس طریقے سے جماعت کی طرف سے ہم سے مطالبہ کیا جائے، اللہ کا احسان سمجھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم مضبوط ہو کے اس کام کو اپنا فریضہ سمجھ کے ادا کریں۔ اور آخر میں اسی کی فضیلت کے حوالے سے کہ ہمارے بزرگ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ جو شہید ختم نبوت ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے جو آدمی ختم نبوت کا کام کر رہا ہے وہ بالکل ایسے ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی محافظ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ گویا وہ تلوار لے کے پھر رہا ہے کہ میرے نبی پہ کوئی آنچ نہ آئے۔ اس طرح ہمارے اکابرین کا ذوق یہ تھا، اکثر ہم سنتے رہتے ہیں کہ حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ
عین بیماری کی حالت میں جب بالکل موت کے لمحات قریب آئے، فرمایا میری چارپائی مسجد میں لاؤ۔ دارالعلوم دیوبند کی مسجد میں چارپائی لائی گئی اور بڑے بڑے علماء اور شاگرد جمع ہوئے۔ آپ نے جو باتیں فرمائی ان کا خلاصہ 2 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ فرمائی، میں نے تاریخ اسلام کا بڑی گہری نظر سے مطالعہ کیا، جتنا بڑا فتنہ یہ قادیانیت ہے اتنا فتنہ آج تک آیا ہی نہیں، لہٰذا اس فتنے کی مقابلہ کرنے کے لیے پہلے سے کہیں بڑھ کے ہمت اور کوشش کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات بڑی پیاری ارشاد فرمائی، فرمایا میں گارنٹی دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا ختم نبوت کے کام سے خوش ہوتے ہیں اتنا اب کسی اور کام سے خوش نہیں ہوتے۔ وجہ یہ ہے کہ ختم نبوت ایک پورے دین کی بنیاد ہے، عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہے، پورا دین محفوظ ہے۔ اگر ختم نبوت محفوظ نہیں ہے پھر نماز بھی محفوظ نہیں، روزہ بھی محفوظ نہیں، حج زکوٰۃ بھی محفوظ نہیں، کچھ بھی اسلام کا محفوظ نہیں رہے گا۔ تو یہ اسلام کی بنیاد کو پانی دینے والی بات ہے۔ انشاءاللہ پانی نہیں ہم خون بھی دیں گے، اور جس حد تک ہمیں جانا پڑے گا انشاءاللہ ہم ختم نبوت کی محنت میں اپنا سب کچھ لگائیں گے۔ اس موقع پہ آخر میں 2 باتیں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں اپنے علماء، اپنے اکابرین کی موجودگی میں، کہ اسلام آباد میں جو منظر بن رہا ہے شرعی اصولوں کے خلاف ہے، اور جن شہداء نے پاکستان کے لیے اپنا خون، اپنی جانیں، اپنی عزتیں اور جائیدادیں قربان کی ہیں، یہ ان سب کے اس نظریے اور ان کے محنت اور قربانیوں کا مذاق اڑانے والی بات ہے۔ ہم اس اجلاس کی وساطت سے حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ فوری طور پہ ختم کیا جائے اور اس منظر کی جگہ پہ بابری مسجد کے نام سے مسجد تعمیر کی جائے، تاکہ ہم ہندوستان کو ایک منہ توڑ جواب بھی دے سکیں۔ ایک پاکستانی ہونے کے لحاظ سے ہماری غیرت کا یہ تقاضا ہے۔ اور دوسری بات کہ اسمبلی کے فلور پہ خواجہ آصف نے جو کہا کہ اسلام اور باقی مذہبوں میں کوئی فرق نہیں، یہ اس کی جہالت ہے، دین سے دوری اور ناواقفیت ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے، اللہ نے پہلے مذاہب کو منسوخ کر دیا۔ اس وقت اگر کوئی ہدایت پانا چاہتا ہے صرف اسلام میں ملے گی، اگر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے ایک ہی راستہ اسلام کا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم اسلام کو بھی باقی دینوں پہ غالب کریں گے اور اپنے رسول پہ باقی تمام انبیاء کو زیادہ فوقیت اور عزت عطا کریں گے۔ اس لیے ان چند باتوں کے ساتھ بس آپ حضرات سے گزارش ہے، دنیا محنت کا میدان ہے، محنت کریں گے تو کچھ ہوگا، ہماری خواہشات سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور محنت کیسے کرنی ہے؟ جیسے جماعتی نظم ہو، جیسے جماعت کی طرف سے ہدایات ہوں۔ اس لیے اپنے یونٹ کے ساتھ جڑ کے رہیں، سٹی صدر صاحب کی ہدایات کے مطابق اپنے ضلع اور اپنے انٹرنیشنل لیول کے اکابرین کے ساتھ جڑ کے رہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت پہ جینے، اسی پہ مرنے اور اس کے لیے ہر قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔